بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، خوش پاش ہوں گے۔ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہر معاشرے میں بھائیوں، باپ، بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت کے لیے قتل اور جنگوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں بھی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجیے، بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ سن 1595 کا ایک دن جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، یہ وہ دن تھا جب اس وقت کے سپر پاور کا اقتدار سلطان مراد سوم کے انتقال پر ان کے بیٹے محمد کو مل چکا تھا، جو اب سلطان محمد سوم تھے۔ لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاید استنبول کے شاہی محل کے نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں کے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی ایک رسم، ایک شاہی روایت کے تحت سلطان کے تخت پہ بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی کتاب لارڈ آف دی ہورائزز، مشرق اور مغرب کے آقا کے مصنف نے تاریخ میں کے مختلف ذرائع کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کی رویداد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا جاتا۔ ان میں سے عمر میں سب سے بڑے اور خوبصورت صحت مند جسامت کے مالک ایک شہزادے نے التجا کی، میرے بھائی، میرے آقا، آپ اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی ایسے ختم مت کریں۔ غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ دی، مگر جواب میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ کہتے ہیں گلیوں سے یہ جنازے گزر رہے تھے تو استنبول کے شہریوں کے دل ہل گئے تھے۔ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ہی ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں کے موقع پر استنبول کے شہریوں کی دگنی تعداد باہر آئی تھی اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوم کے والد سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا۔ انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے سے گزرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس سال سلطنت عثمانیہ نے شمالی افریقہ میں تیونس بھی فتح کر لیا تھا۔ سلطنت کی باغ ڈور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی کے بعد اپنے بھائیوں کو مروا دیا، جنہیں بعد میں ان کے والد سلطان سلیم دوم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلطان مراد نے جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور یہ سوچتے رہے کہ وہ اپنے 9 بھائیوں کی جان کیسے بچا سکتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیے گئے گونگے بہرے اہلکاروں کے شہزادوں کا گلا گھونٹنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ مراد اور محمد کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں سلطنت عثمانیہ میں افراتفری سے بچنے کے لیے کیا قیمت ادا کی گئی، یہ سب روایات سناتی ہیں، جو اکثر کسی نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت پیدا ہوئیں۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ہلاکتوں کے قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ شہزادے مارے جانے یا بغاوت کے یا کسی اور جرم کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا جاتا تھا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال پہلے 15ویں صدی میں سلطان محمد کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے قبل ہدایت کی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ سلطان محمد دوم نے اپنے جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ عرصہ قبل جانشینی کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو بھی ان کا جانشین بنے گا
اس کو بھائیوں کو مارنے کی باقاعدہ اجازت ہوگی اور یہ دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ ترکی کی تاریخ قانون کے استاد پروفیسر ڈاکٹر اکرم بورا اکنجی نے اس روایت کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے۔ سلطان محمد دوم کے اپنے الفاظ میں یہ قانون نظام عالم کی بہتری کے لیے بنایا گیا تھا اور سلطان کے مطابق علماء کی اکثریت اس کے حق میں ہے، اس لیے یہ وصیت قانون کے مطابق کی گئی ہے۔ بے شک بھائیوں کے قتل کا کوئی قانون عثمانی کے سب سے متنازع موضوعات میں سے ایک ہے۔ سلطنت کی تاریخ میں کئی بار ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن میں سے زیادہ تر کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ ہلاکتیں اور قتل ایسے بھی ہوئے ہیں جنہیں غلط سمجھا گیا اور تنقید کی گئی۔ کسی شہزادے کے مارے جانے کے لیے اس کا کچھ غلط کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن سلطان محمد دوم نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس واقعے سے مدد ملتی ہے۔ اس کے لیے ہم عثمانوی سلطنت کی تاریخ میں تقریباً 70 برس مزید پیچھے جائیں گے، جب جون 1402 میں انقرہ کے قریب عثمانوی حکمران سلطان بایزید اور تیمور لنکن کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑی تھی۔ تیمور لنکن جب اپنے گھر سے جنگی مہمات پر روانہ ہوئے تھے تو اس کے 30 برس بعد جب وہ چین اور ایران سے ہوتے ہوئے اناطولیہ میں عثمانوی سلطانوں کے علاقے میں پہنچے، تیمور لنکن اپنے آپ کو چنگیز خان کا وارث سمجھتا تھا اور اسی بنیاد پر ان کے خیال میں اناطولیہ سلجوق منگولوں کے علاقے ہیں، ان پر تیمور لنکن کا حق ہے۔ انہوں نے اناطولیہ کی مختلف ریاستوں جو اس وقت تک عثمانی سلطان کے زیر اثر نہیں آئی تھیں کے درمیان اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن عثمانوی سلطان بایزید کی نظریں بھی ان ریاستوں پر تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیمور لنکن اور بایزید کی فوجیں 28 جون 1402 کو انقرہ کے قریب آمنے سامنے آئیں۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور وہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ ان کی ہلاکت کیسے اس بارے میں کئی آراء ہیں، لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کی اہم بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو چکی تھی۔ اگلے 20 سال تک سلطنت عثمانیہ خانہ جنگی کی شکار رہی، ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی تھی۔ بایزید اول کے چاروں بیٹے اپنے اپنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ آپس میں لڑتے رہے۔ خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا وارث بن گیا۔ سلطان محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد بایزید کے دور میں جو حدود تھیں ان تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جدوجہد کرنی پڑی۔ اسی دوران نئے سلطان اور تیمور لنکن جو وفات پا چکا تھا اس کے بیٹے شاہ رخ کے درمیان خطوں کے ذریعے ایک دلچسپ مکالمہ ہوا۔ 1416 میں شاہ رخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا اور اپنے بھائیوں کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا، تو عثمانوی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان بایزید خود اپنے بھائیوں کو ہلاک کروانے کے بعد تخت نشین ہوئے تھے۔ سن 1389 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سربیا کے خلاف جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر شہزادہ بایزید نے اپنے بھائی کو مروایا اور سلطنت کا نظام سنبھال لیا۔ شہزادہ بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل خاندان عثمانی میں بھائیوں کا سب سے پہلا قتل تھا۔ یہ واضح نہیں کہ قتل وہیں میدان جنگ میں والد کی ہلاکت کی اطلاع ملنے کے بعد کیا تھی یا کچھ عرصے بعد، تاہم عثمانی یہ جنگ جیت گئے تھے اور سربیا ان کی تابع ریاست بن گئی تھی۔ ترکوں کی جانشینی کی روایت کی ابتدا میں عثمانی سلطنت میں اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا، جس میں بھائی، چچا، کزن اور کئی بار خواتین بھی حصہ لینے کے تیار ہوتی تھیں۔ یہ صورتحال دنیا کے لیے ان سلطنتوں پر سے مختلف تھی جہاں اقتدار پر صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا تھا۔ عثمانوی سلطان صدیوں میں اپنی ایک روایت شاید بدل نہیں سکے۔ عثمانوی خاندان اپنے طرز حکمرانی کا ایک اصول مکمل طور پر کبھی ترک نہیں کر سکا، جس کے تحت شہزادہ تخت پر بیٹھنے کا اہل ضرور ہوتا ہے۔
چاہے اس بات کا حقیقت میں امکان کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ سلطان مراد اور ان کے بیٹے محمد کی طرف سے اپنے بھائیوں کو ہلاک کروانا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یورپ کا قانون، جس کے تحت وراثت مکمل طور پر سب سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے، جہاں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے، ترکوں کی اس سوچ کی جگہ نہیں لے سکا، جس کے تحت بڑا بیٹا اپنے خاندان کی حکومت کا وارث ہوتا ہے۔ شروع میں اس روایت کو اقتدار کی وحدانیت برقرار رکھنے کے لیے برداشت کیا جاتا تھا، تاکہ کسی بھی حکمران کو چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کے دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کیا۔ لیکن یہ روایت اس وقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے تھے، جن میں سے 2 بیٹوں نے سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر باقی 2 کو مروا دیا۔ جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا، ان کی جگہ ان کا بھائی تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک سلطان کی جگہ اس کے بھائی نے لے لی۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں بھائیوں کے قتل کی روایت ایک ایسا سیاہ باب سمجھا جاتا ہے جو طاقت، سیاست اور انسانی جذبات کے درمیان دردناک کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ روایت نہ صرف سلطنت کے اندرونی انتشار کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے عثمانی سلاطین کو اپنے خون کا پیاسا بنا دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں تخت نشینی کا کوئی واضح قانون نہیں تھا۔ ہر شہزادہ جو سلطان کا بیٹا ہوتا وہ تخت کا دعویدار بن سکتا تھا۔ اس صورتحال نے سلطنت میں بے پناہ انتشار پیدا کیا، جس کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان ایک خونریز جنگیں چھڑ گئیں۔ عثمانی سلطنت ایک وسیع و عریض سلطنت تھی، جس کے مختلف خطے، ثقافتیں تھیں۔ اگر تخت نشینی کے دوران بھائیوں کے درمیان جنگیں چھڑی رہتی تو پوری سلطنت انتشار کا شکار ہو جاتی، اور اپنے بھائیوں کو قتل کر دینے کا مقصد انتشار کو روکنا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں طاقت کا مرکز صرف سلطان ہوتا تھا۔ اگر کوئی بھائی زندہ رہتا تو وہ سلطان کے خلاف بغاوت کر سکتا تھا۔ اس رسم کے ذریعے سلطان کو یقین ہو جاتا تھا کہ کوئی بھی تخت کا دعویدار نہیں بچا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ناحق قتل حرام ہے، لیکن سلطنت کے مفاد میں عثمانی سلاطین نے اس روایت کو جائز قرار دے دیا۔ یہ ایک ایسا تضاد تھا جو سلطنت کی طاقت اور مذہبی اصولوں کے درمیان تھا۔ بھائیوں کے قتل کے مشہور اور ہولناک واقعات 1451 سے 1481 تک سلطان محمد فاتح کا دور تھا۔ سلطان محمد فاتح نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے بھائی احمد کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی ختم کیا تاکہ کوئی بھی تخت کا دعویدار نہ رہے۔ سلیم اول 1512 سے 1520 تک سلیم اول، جو سلیم ظالم کے نام سے مشہور تھا، اپنے بھائی احمد اور کورکوس کو قتل کیا تھا اور اپنے والد بایزید دوم کو معزول کر دیا تھا۔ اپنے بھتیجوں کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ سلطان مراد سوم، جن کا دور 1574 سے 1595 تک تھا، سلطان مراد سوم نے اپنے 5 بھائیوں کو تخت نشینی کے بعد قتل کیا۔ لیکن سب سے بڑی مثال، سب سے ہولناک مثال، سلطان محمد سوم 1595 سے 1603 تک دور میں تخت نشین ہوتے ہی اپنے 19 بھائیوں کو قتل کر دیا، جن میں سے کچھ صرف چند ماہ کے بچے تھے۔ بھائیوں کے قتل کی یہ مثالیں ایک سیاسی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انسانی المیہ تھا۔ ہر نئے سلطان کے تخت پر تخت نشین ہوتے ہی درجنوں شہزادے اور شہزادیوں کا قتل کروا دیا جاتا۔ ان میں سے کچھ تو صرف چند ماہ کے ہوتے تھے، جو اپنی زندگی کے پہلے کچھ ہی دن میں موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے تھے۔ کچھ شہزادے شیخ اور بچے ہوتے تھے، جنہیں ان کی معصومیت کے باوجود قتل کر دیا جاتا۔ صرف شہزادے ہی نہیں بلکہ شہزادیوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تاکہ وہ مستقبل میں کوئی بغاوت نہ کر سکیں۔ بھائیوں کے قتل کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے شاہی خاندان کے اندر خوف، عدم اعتماد کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ بھائی بھائیوں سے ڈرتے تھے اور باپ بیٹوں سے خوفزدہ تھے۔ 17ویں صدی میں سلطان احمد اول 1613 سے 1617 تک اپنے دور میں انہوں نے تخت نشین ہوتے ہی اس روایت کو ختم کر دیا اور اپنے بھائی مصطفیٰ کو قتل کرنے کے بجائے قید میں ڈال دیا، اور بعد میں قیود عثمانیہ یعنی قفس سسٹم کو متعارف کیا گیا۔
جس میں شہزادوں کو قتل کرنے کی وجہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔